From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. خیر، آج کے موضوع پر چلتے ہیں کیونکہ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ مجھ سے ان دنوں پوچھا گیا کہ کیا آپ ہفتہ مقدس مناتے ہیں؟ اور یہ جواب کا مستحق ہے۔ یہ ہمیں جواب دینے کے لائق ہے کہ ہم اسے کیوں نہیں مناتے، کیونکہ ہم اسے نہیں مناتے۔ لیکن ایک جواب ہونا چاہیے اور اس میں بہت تفصیل ہونی چاہیے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ہم جشن کیوں نہیں مناتے۔ مقدس ہفتہ، کیونکہ ورنہ میں اسے بڑی خوشی سے مناتا تھا، لیکن چونکہ اسے منانے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے تو کیوں منائے؟ پھر ہمیں عبرانیوں کا 5واں باب آیت 7 سے آگے پڑھنا چاہیے۔ ایک شخص کے لیے جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ کیوں نہیں منایا جانا چاہیے، اور صرف یہی نہیں، وہ جرم جو خدا کو بناتا ہے، کیونکہ اگر آپ اسے نہیں مناتے، مثال کے طور پر آپ بھول گئے کیونکہ آپ خدا کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ جو لوگ اسے مناتے ہیں وہ خدا کے نافرمان اور ناراض ہیں۔ یہ سنجیدہ ہے چونکہ یہ ناگوار ہے اور آپ خدا کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ کس مقصد کے لیے تم اتنے برے ہو کہ اسے ناراض کرتے رہو؟ ان تمام چیزوں کے ساتھ جو اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ عبرانیوں کا 5واں باب آیت 7 آگے وہ کہتا ہے، اور مسیح دنوں میں اپنے گوشت کے بارے میں کہو۔ ارے مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی، رسول ہمیشہ مسیح کو تقسیم کرتا ہے۔ آپ ہمیشہ اسے تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صلیب سے پہلے جانے والے موضوعات کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، اور مسیح اپنے جسم کے دنوں میں۔ لیکن جب وہ صلیب کے بعد کا حوالہ دیتا ہے تو وہ کہتا ہے، اور مسیح اپنے جلال کے اظہار میں۔ یہ دیکھنا ہمیشہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ رسول یہ جملہ کیوں استعمال کرتا ہے؟ تقریباً ہمیشہ ایک شخص جب بعض موضوعات پر زور دیتا ہے، یہاں تک کہ آپ کی زندگی کی چیزوں کی وضاحت بھی کرتا ہے، وہ یہاں ہوتا ہے۔ آپ کبھی کبھی تم باتیں کہتے ہو کچھ چیزوں کی وجہ سے جن کے بارے میں آپ پہلے ہی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشہور کرنا یہ کہتا ہے، اور مسیح اپنے جسم کے دنوں میں دعائیں اور دعائیں مانگنا بڑے شور کے ساتھ اور آنسو جو اسے موت سے بچا سکے۔ یعنی مسیح نے جسمانی طور پر اس روح سے درخواست کی جو اس کے اندر تھی، جو خود خدا تھا۔ اس کی التجا اور جدوجہد تھی جیسا کہ اب آپ کے پاس ہے۔ دوسرے الفاظ میں اب کی آپ کے گوشت کے ساتھ لڑائی ہے، اور پھر تم لڑو اور تم کہتے ہو، مجھے یہ نہیں ملتا، میں بیمار نہیں ہونا چاہتا، میں نافرمان نہیں ہونا چاہتا، میں غلط نہیں ہونا چاہتا۔ سچ ہے، یہ ہماری جدوجہد ہے، ہم کچھ برا نہیں کرنا چاہتے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی اسی چیز سے گزرا کیونکہ وہ آیا تھا گنہگار جسم کی شکل میں ایک جسم میں۔ وہ الہی جسم کے ساتھ نہیں آیا تھا، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو وہ صلیب پر اپنا مقصد پورا نہ کرتا۔ سپرمین مر رہا ہے، تصور کرے۔ نہیں، وہ انسان بن کر آیا تھا۔ وہ ایک انسان کے طور پر گنہگار جسم کی شکل میں آیا۔ وہ کہتا ہے، اسے اس کے خوف کی وجہ سے سنا گیا، اور اگرچہ وہ ایک بیٹا تھا، اس کی وجہ سے جو اس نے برداشت کیا، اس نے فرما برداری سیکھی۔ ہم سب اسی طرح ہیں، فرما برداری سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا یہ کہنا کہ اگرچہ وہ بیٹا تھا، حالانکہ وہ خود خدا تھا۔ اسے فرما برداری سیکھنی پڑی کیونکہ اس نے گوشت کا لباس پہنا تھا اور کامل ہو کر۔ دوسرے لفظوں میں، اس کا تجربہ اب جیسا ہے کہ آپ خود کو مکمل کر رہے ہیں۔ ہر بار میں علم اور میں آپ کے تجربات، اس نے بھی ایسا ہی کیا۔ کامل ہو کر وہ ابدی نجات کا مصنف بن گیا ان سب کے لیے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اسے خدا نے ملک صدق کے حکم کے مطابق ایک سردار کاہن قرار دیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ ملک صدق اس زمین پر بغیر باپ کے آیا، دنوں کے آغاز کے بغیر، بے ماں وہ نمودار ہوا۔ تصور کریں، ایسا لگتا ہے کہ یہ نیچے چلا گیا ہے، اڑن تشتری میں اترا، ایک یو ایف او میں وہ اس طرح نیچے چلا گیا اور وہ وہاں ظاہر ہوا کیونکہ اس کے پاس دنوں کی شروعات نہیں تھی۔ تو مسیح مقصد کے اسی اصول کی ترتیب میں ہے۔
وہ اس بارے میں کہتا ہے اس سے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ ہمارے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے اور اس کی وضاحت کرنا مشکل ہے کیونکہ آپ میں سے کتنے سننے میں سست رہے، کیونکہ ہمیں پہلے ہی استاد ہونا چاہیے اتنے وقت کے بعد۔ آپ کو دوبارہ سکھانے کی ضرورت ہے۔ پہلے اصول کیا ہے؟ خدا کے الفاظ میں سے، اور تم ایسے ہو گئے ہو کہ تمہیں دودھ کی ضرورت ہے اور ٹھوس کھانا نہیں۔ اس چھوٹے سے لفظ کو پکڑو اور آیت کی طرف لوٹو۔ کیا کہ پہلے روڈمنٹس عبرانیوں کے 6 کو دیکھیں، ایک یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کا تعلق پہلے اصولوں سے کیسے ہے۔ عبرانی 6:1 لہذا پہلے ہی مسیح کے عقیدے کے اصولوں کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر وہاں کہتا ہے کہ ہمیں بنایا ہے سننے میں سست۔ تم واپس آ جاؤ۔ یہ ضروری ہے کہ آپ کو دہرایا جائے کہ پہلے اصول کیا ہے۔ تو یہاں 6:1 میں وہ کہتا ہے اس لیے ان ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر، تو وہاں یہ کہتا ہے ضروری ہے کہ پہلے اصولوں کو دوبارہ پڑھا جائے، اسے وہیں رکھو۔ ہولی ویک کو منانے کی ایک خامی یہ ہے کہ یہ ان اصولوں کو برقرار رکھتا ہے جو ہمیں پیچھے چھوڑنے والے ہیں، کیونکہ مقدس ہفتہ اس کے جسم میں مسیح کے دنوں کو یاد کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ مصائب، کراس کے اسٹیشن اور 7 الفاظ۔ تو وہاں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ مقدس ہفتہ رکھتے ہیں تو آپ مردہ کاموں کی بنیاد پر ہیں۔ دیکھو، وہ کہتا ہے ہم بالکل آگے بڑھ رہے ہیں۔ مردہ کاموں سے توبہ کی دوبارہ بنیاد نہ ڈالنا، خدا پر ایمان کا۔ وہ جو مقدس ہفتہ رکھتا ہے وہ مردہ کاموں سے توبہ کی بنیاد پر ہے۔ اور وہ بالکل نہیں جا سکتا کیونکہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ دودھ پی رہا ہے، آیت کہتی ہے۔ آئیے عبرانیوں 5:12 پر واپس چلتے ہیں۔ آئیے اسے دوبارہ پڑھیں۔ دیکھو، وہ کہتا ہے آپ کو پہلے ہی استاد ہونا چاہیے اتنے وقت کے بعد۔ آپ کی ضرورت ہے کہ آپ کو دوبارہ سکھایا جائے گا کہ خدا کے الفاظ کے پہلے اصول کیا ہے، اور تم ایسے ہو گئے ہو کہ تمہیں ٹھوس خوراک کی نہیں دودھ کی ضرورت ہے۔ اور سب جو دودھ پیتا ہے وہ راست بازی کے کلام میں ناتجربہ کار ہے کیونکہ وہ بچہ ہے، لیکن ٹھوس خوراک ان لوگوں کے لیے ہے جو پختگی کو پہنچ چکے ہیں، ان لوگوں کے لیے جن کے حواس کو استعمال کے ذریعے استعمال کیا جاتا ہے۔ مقدس ہفتہ نہ رکھنے میں اچھے اور برے کی تمیز میں استعمال ہونے والے حواس، کیونکہ مقدس ہفتہ رکھنا برا ہے۔ اگر آپ اپنے حواس کو استعمال کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں اسے کیوں رکھوں گا اگر یہ مجھے دودھ پینے کی طرف لے جا رہا ہے، یہ مجھے نامکمل کی طرف لے جا رہا ہے، یہ مجھے بالغ ہونے نہیں دیتا، یہ مجھے کمال میں داخل نہیں ہونے دیتا، اور پھر تم وہ چیز کیوں رکھتے ہو جسے وہ خود چھوڑنے کو کہے۔ عبرانی 6:1 آئیے پڑھنا جاری رکھیں۔ لہذا مسیح کے عقیدے کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر ہم کمال کی طرف بڑھتے ہیں، دوبارہ کاسٹ نہیں کرنا، کیونکہ مسیح نے پہلے ہی اسے نکال دیا تھا۔ خدا پر ایمان کے مردہ کاموں سے توبہ کی بنیاد، مسیح نے آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ لہذا اگر ہم ہفتہ کو دوبارہ مناتے ہیں تو ہم معافی کو زندہ کر رہے ہیں، بڑے پیمانے پر پادری دوبارہ معافی کے ساتھ۔ آپ کسی مردہ چیز کو زندہ کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے پاس کار ہے اور وہ آپ کو اس کی ادائیگی کے لیے 60 کے نوٹ دیتے ہیں۔ آپ 60 کی ادائیگی کرتے ہیں لیکن آپ کو ادائیگی جاری رکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یا شاید اپنے کسی اور دستاویز پر دستخط کیے ہیں، لہذا آپ کو ادائیگی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب بینک کو ایک وعدہ نوٹ بھیج دیتے ہیں، لیکن جب بینک وصول کرتا ہے تو کہتا ہے لیکن یہ کھاتا طے شدہ ہے، اور وہ اب بھی ادائیگی جاری رکھے ہوئے ہے، لہذا اب کا حساب کتاب طے پا گیا، لیکن اب مردہ کاموں کے لیے معافی اور توبہ کے موضوع کے ساتھ جاری رکھیں۔ میری بات سمجھ گئے؟ تو ٹھیک ہے۔ عبرانیوں 6:2 ان ابتدائی باتوں کا وہ حصہ کہتا ہے۔ بپتسمہ کے عقیدے کے بارے میں، کیا وہ آپ کے گرجا گھر میں بپتسمہ دیتے ہیں؟ اس میں ہم بپتسمہ دیتے ہیں کیونکہ ہم پہلے ہی کمال کی طرف جا چکے ہیں۔ تو تصور کریں اگر آپ مقدس ہفتہ کو منانا شروع کر دیں تو بپتسمہ لیں، اس لیے وہ بپتسمہ دیتے ہیں۔ تمام گرجا گھر بپتسمہ دیتے ہیں، تمام ہوا کے گواہ، مورمن، ایونجلیکلز، پینٹیکوسٹلز، میتھوڈسٹ، بپٹسٹ، تمام ہر کوئی بپتسمہ دیتا ہے کیونکہ وہ ابھی بھی صلیب سے پہلے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ برے ہیں، ہم ان چیزوں کے لیے ان پر تنقید نہیں کریں گے۔ بات یہ ہے کہ چونکہ وہ صلیب سے پہلے ہیں اس لیے ان کی سمجھ روشن نہیں ہوئی، وہ دودھ پی رہے ہیں، وہ مسیح میں بچے ہیں، وہ مسیح میں ہیں لیکن وہ بچے ہیں۔ اور اگرچہ یہ بار بار
بار بار اور بار بار کیا جاتا ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں نکلتے ہیں۔ دیکھو کل جب میں دفتر میں کچھ کام کر رہا تھا تو میں چینلز دیکھنے لگا۔ امریکی عوام، کچھ پروگرام، زبردست کیمرے، سب کچھ، اور ایک آدمی تھا، وہ آدمی بہت خوبصورت تھا۔ میں نے اسے پسند کیا، میں نے سوچا کہ یہ ناقابل یقین تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی شاندار بائبل تھی، لیکن جب اس نے منہ کھولا وہ کچھ احمقانہ کہہ رہا تھا۔ ارے وہ امریکی جو یہاں کئی سالوں سے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ چیزوں کو دہرا رہے ہیں اور وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ناقابل یقین چیز ہے۔ ایک ہی چیز کو کیسے دہرایا جاتا ہے اور دوسرا وہی دہراتا ہے اور دوسرا وہی، اور پھر وہ ایک ابدی میں ہے۔ بچپن، دوسرے لفظوں میں وہ ایک ڈے کیئر سینٹر چھوڑ کر دوسرے میں جاتے ہیں جب تک کہ وہ گریس میں بڑھتی ہوئی نرسری میں نہ پہنچ جائیں جو سب سے بہتر ہے۔ تو ہم کیوں نہ ہولی ویک منائیں؟ کیونکہ میں بچہ بننا جاری نہیں رکھنا چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے دودھ دیتے رہے، کیونکہ میں بپتسمہ لینا جاری نہیں رکھنا چاہتا، میں اب پر ہاتھ ڈالنا جاری نہیں رکھنا چاہتا، میں اب اس سے نکلنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی انجیلی بشارت جو واقعی ذہین ہے۔ ارے تمہیں مجھے سمجھنا ہوگا ان لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جو ہمیں انٹرنیٹ پر سنتے ہیں، جو مختلف ذرائع سے ہماری بات سنتے ہیں اور کبھی کبھی اب یہاں ہلتے ہیں۔ اب یہاں آئے لیکن اب حیران ہیں، او ابا کیا یہاں کچھ گڑبڑ ہے؟ یقیناً یہاں کچھ غلط نہیں ہے۔ یہاں کیا غلط ہو سکتا ہے؟ سچ یہاں اب سے بات کی گئی ہے اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے تاکہ اب دیکھ سکیں کہ چیزیں کیسی ہیں۔ مزید یہ کہ اب مراعات یافتہ ہے۔ رو نے کہا دیکھو اس میں پختگی کی صلاحیت ہے۔ ہاں دیکھو، رو نے کہا وہ پادریوں کے گروپ کی صلاحیت نہیں ہے، عزت داروں کا وہ گروپ، قانون کے ڈاکٹر، وہ ایک، ان میں صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اب کے ساتھ اس نے کہا اس میں صلاحیت ہے، یہاں آؤ تاکہ اب بیدار ہو اور پختگی کی طرف جا سکیں۔ اس لیے ہم ایسٹر نہیں منا سکتے، ہم اس کا مشاہدہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بچپن میں واپس آ رہا ہے۔ تصور کریں، ایسا لگتا ہے کہ اب پہلے ہی ہائی اسکول سے گریجویشن کر رہے ہیں اور پہلی جماعت میں واپس جا رہے ہیں۔ میں دوبارہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اے بی سی ڈی شکل میں جاؤ۔ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ میں اس کی وضاحت کرنے کا طریقہ نہیں جانتا ہوں، یا وہ سمجھ نہیں سکتے، یا ان کے کان مذہبی میلوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ آپ کے بچے بھی یہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے بچے جلدی سمجھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر مذہبی میل جول نہیں ہوتا۔ کان ٹھیک ہے، اور ایک اور وجہ ہے کہ ہم کیوں ہولی ویک نہیں مناتے ہیں۔ پہلا، کرنتھیوں کو خط 15-19، یہ بہت اہم ہے۔ وہ آیات ہیں جو ہم پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن میں انہیں دوبارہ پڑھنے جا رہا ہوں کیونکہ انٹرنیٹ پر وزٹ ہو سکتے ہیں۔ شاید اسی رات کوئی آیا وہاں نہیں تھا۔ اس آیت کو اچھی طرح دیکھا۔ 15-19 ہاں، اس میں زندگی ہم صرف امید کرتے ہیں مسیح میں، یہی ایسٹر مناتے ہیں۔ ہم سب سے زیادہ لائق ہیں، تمام مردوں کا افسوس۔ مزید اب مسیح کیا ہوا؟ وہ مردوں میں سے جی الفاٹے ہے، لہذا اگر مسیح پہلے ہی جی الفاٹے ہے جسے پولیس وہاں تقسیم کر رہا ہے صلیب سے پہلے اور بعد میں، لہذا دیکھو اگر اس زندگی میں جب اب ہفتہ مقدس مناتے ہیں تو اب جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مسیح ہے اس کے جسم کے دنوں میں، تو رسول کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم اس زندگی میں اس کی طرف توجہ کرو جو اس نے اپنے 33 سال میں کیا تو ہم طرز کے لائق ہیں، کیونکہ اس نے آپ کو گناہ سے آزاد کرنے کے لیے ایسا کیا، اور اس نے یہ کام یہودی مذہب کے ذریعے کیا۔ مسیح مسیحی نہیں تھا۔ ہم نے کتنی بار کہا ہے لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ ناصری عیسائی تھے۔ وہ ایک قانون پسند یہودی تھا جسے قانون کی حد سے زیادہ پیروی کرنی تھی۔ اس نے عیسائیت کی مثالیں نہیں دی تھیں اگر وہ عیسائی نہیں تھا۔ میں عیسائیت کی مثالیں کیسے دوں گا؟ لہٰذا تمام مذاہب جو مقدس ہفتہ مناتے ہیں وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ایک کامل یہودی کی پیروی کر رہے ہیں۔ پھر بعد میں وہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں میں ایک عیسائی ہوں کیونکہ میں عیسیٰ ناصری کی نقل کرتا ہوں۔ نہیں، یہ ہے کہ اگر آپ یسوع ناصری کی نقل کرتے ہیں تو آپ عیسائی نہیں ہیں، آپ یہودی ہیں اور برے لوگوں میں سے ہیں، کیونکہ آپ یہودی ثقافت کو نہیں جانتے۔ ایک اچھا یہودی بننے کے لیے
آپ کو مذہب تبدیل کرنا ہوگا اور اپنے آپ کو بدلنا ہوگا اور آپ کو سکھائیں یہودی رسم و رواج کے بارے میں سب کچھ۔ پس اگر ہم اس زندگی میں صرف اس کی امید رکھتے ہیں جو مسیح نے اپنے جسم کے دنوں میں کیا تھا، اور اس کا حصہ مقدس ہفتہ ہے، مقدس ہفتہ ہے سب کچھ جو اس کے جسم کے دنوں میں اس کے ساتھ ہوا، ہم سب سے زیادہ قابل رحم ہے۔ میرا مطلب ہے ہمیں آپ کے لیے افسوس کرنا ہوگا۔ دیکھو، میں نے ایک پادری کو کہتے سنا ہے، میرے پاس نئی گاڑی نہیں ہے اور نہ ہی میرے پاس کبھی ہوگی کیونکہ مجھے مسیح کی طرح چلنا چاہیے۔ مسیح نے ایک خچر کو نقل و حمل کے ذرائع کے طور پر استعمال کیا، اس لیے وہ پہیوں کے ساتھ خچر چاہتا ہے، اور پھر اس نے اپنے گھر کا پتہ دیا۔ دیکھو، میں وہاں لبرٹی سٹی کے ساتھ شمال مغرب میں رہتا ہوں۔ میرا وہاں ایک چھوٹا سا گھر ہے جو گر رہا ہے۔ چرواہے کو یوں رہنا چاہیے کیونکہ وہ ناصرت کے یسوع پر اپنی نگاہیں لگا رہا ہے، اس پر کہ وہ کیسے زندگی گزارتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے پہلے ہی اس کی وضاحت کی تھی۔ چونکہ وہ چرنی میں پیدا ہوا تھا، اس لیے اس نے سوچا، اچھا، اگر میں وہاں شمال مغرب میں ایک غیر محفوظ محلے میں رہتا ہوں تو میں بہتر محسوس کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا، دیکھو کیا تمہارا پادری اچھا رہتا ہے۔ آپ کا پادری جو گاڑی چلاتا ہے، اسے دیکھو تاکہ آپ وہاں واپس نہ جائیں کیونکہ وہ چور ہے۔ دیکھو وہ ہے رحم کے لائق، اور میرے بچے پیدل اور ناقص لباس پہنے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ میں چرچ کا پیسہ خرچ نہیں کرتا۔ ارے یہ کون سی مثال ہے؟ اور پولیس نے جو کہا اس کا کیا ہوا؟ کہ مسیح آیا غربت میں اپنے آپ کو اس غربت سے مالا مال کرنے کے لیے، لیکن اس چرواہے کو وہ اسے بھول گیا۔ ٹھیک ہے، اور ہم عبرانیوں 10:18 میں پڑھ سکتے ہیں۔ 10:18 اگر ہم مقدس ہفتہ کو مناتے ہیں تو ہم یہودیوں کی طرف واپس چلے جاتے ہیں، ہم اصولوں پر واپس جاتے ہیں، ہم کمال کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم دودھ پیتے رہتے ہیں، ہمارے پاس مردہ کاموں، پرہیزگاری، رسومات کی بنیاد ہے۔ کتنے لوگ مقدس ہفتہ رکھنا چاہتے ہیں؟ مقدس ہفتہ کا غلط نام دیا گیا ہے کیونکہ اس میں کچھ بھی مقدس نہیں ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ توہین رسالت ہے۔ یہ مقدس ہفتہ نہیں ہے، اسے ایسا نہیں کہا جانا چاہیے۔ ہر دن رب کا ہے۔ ارے یہ سچ ہے، تھوڑا پریشان کیسے؟ وہ آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخبار میں ایک پادری نے کہا تھا کہ بڑے پیمانے پر تنقید کرنا توہین رسالت ہے، لیکن بڑے پیمانے پر توہین رسالت ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں بہت تکلیفیں ہیں، ان چیزوں کے بارے میں سوچ کر ہی تکلیف ہوتی ہے۔ عبرانی 10:18 کیونکہ جہاں ان کی معافی ہے، گناہ کی بات ہے، وہاں گناہ کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا نے گناہ کے لیے مزید کوئی قربانی نہیں چھوڑی۔ اس نے مزید گناہ کی قربانی کیوں نہیں چھوڑی؟ کیونکہ وہ انہیں لے گیا۔ اگر میں نے اب بھی گناہ کیا تھا، بہت سے کے بعد وہ مجھے سنتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ کوئی گناہ نہیں ہے، اور پھر وہ پوچھتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں اب بھی گناہ باقی ہے؟ اچھا دیکھو، اب کوئی پیشکش نہیں ہے، یعنی اگر اب بھی گناہ باقی ہے، آپ کو دھوکہ دیا گیا کیونکہ گناہ کے لیے مزید کوئی قربانی نہیں ہے۔ آپ کو یہ خیال چھوڑ دیا گیا کہ اب گناہ میں ہے۔ یہاں تک کہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، لیکن اگر مجھے افسوس ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کی توبہ کے لیے مزید کوئی پیشکش نہیں ہے۔ یہ ایک مردہ کام ہے۔ دیکھو، مجھ سے پوچھنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر جرائم کہاں سے آتے ہیں؟ اور یہ کہاں سے آتا ہے؟ ویسے یہ جسم کے کام ہے۔ اگر آپ چوری کرتے ہیں تو آپ جیل جائیں گے، مارو گے تو جیل جاؤ گے، جو بوتے ہو وہی کاٹتے ہو، جس یارڈ سٹک سے آپ ناپیں گے وہ آپ کو ناپیں گے۔ لیکن کوئی گناہ نہیں کیونکہ گناہ کی زندگی شریعت میں ہے، لیکن مسیح نے شریعت کو ختم کر دیا۔ چنانچہ مسیح کی طرح شریعت کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا، گناہ کی قربانیوں کو لے جاؤ۔ آئیے 18ویں آیت کو دوبارہ پڑھیں۔ دیکھو، ان آیات کا اچھی طرح تجزیہ کرو، اسے صرف پڑھنے کے لیے مت پڑھو۔ وہ کہتا ہے، کیونکہ جہاں ان میں سے کوئی معافی نہیں ہے، وہاں گناہ کے لیے کوئی قربانی نہیں ہے۔
اور اگر گانا کلنی کوئی اور قربانی نہ ہو تو کان اس طرح کے دھوئیں کے ساتھ اجتماع کے دوران کیا کرے گا، اگر اجتماع گناہ کی قربانی ہے اور یہ اور کوئی قربانی نہیں ہے، اور تم قربان گاہ پر توبہ کر کے کیا کر رہے ہو، رب مجھے معاف کر، اور رب اب سے کہتا ہے مجھے معاف کر دیں میرے پیارے، میرے پاس اس کے لیے قربانیاں ختم ہو گئی ہیں، مزید کوئی بندوبست نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جب آپ کسی ریستورا میں جاتے ہیں جہاں کھانا ختم ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں مجھے کھانا پیش کرو، مزید کھانا نہیں ہے، باورچی گھر چلا گیا، وہاں نہیں ہے، گناہ کے لیے مزید کوئی قربانی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے تو بھائیوں، آزادی ہے مقدس ترین جگہ میں داخل ہونے کے لیے یسوع مسیح کے خون سے۔ دیکھو سڑک کے نیچے نئی، اور میں زندہ ہوں کہ اس نے پردے کے ذریعے ہمارے لیے کھولا، یہ اس کے جسم سے ہے۔ راستہ کیا؟ راستہ جو نیا ہے، اس لیے نئے راستے پر چلو اور پرانے کو چھوڑ دو۔ پرانی سڑک کیا ہے؟ صلیب سے پہلے۔ نیا راستہ کیا ہے؟ صلیب کے بعد۔ کیا آپ پرانے طریقے سے جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ مقدس ہفتہ کو بچائیں۔ مقدس ہفتہ پرانا طریقہ ہے اس نئے اور زندہ راستے کے لیے جو اس نے ہمارے لیے پردے کے ذریعے کھولا، یہ اس کے جسم سے ہے۔ ارے پال عیسیٰ ناصری کو پردہ دار کہتا ہے، یہ ایک مذہبی شخص کے لیے ناگوار ہے۔ وہ کہتے ہیں اب عیسیٰ ناصری کو پردہ دار کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ وہی تھا، پردہ۔ چنانچہ جب وہ مر گیا تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹا گیا، اور یہ تقریباً 4 انچ موٹا تھا، بہت موٹا تھا، اس کو کاٹنا مشکل ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جب وہ مر گیا، کم آسمان سے ایک آری، اور یہ کہتا ہے کہ اس نے اس طرح پردہ آدھا کر دیا اور نیا راستہ کھل گیا۔ مطلب میں مزید تقریبات نہیں چاہتا، مجھے مزید رسومات نہیں چاہیے، مجھے اب یہ نہیں چاہیے۔ ایک نیا راستہ کھل گیا ہے، اس میں داخل ہو کر چلو، ہولی کھانے سے باہر نکلو، یہ پرانا طریقہ ہے۔ اس لیے ہم ان چیزوں کا جشن نہیں منا سکتے۔ اور ہم کیا کریں رسول؟ ٹھیک ہے، وہی کام جو اپنے پچھلے ہفتے کیا تھا۔ اپنے پچھلے ہفتے کیا کیا؟ یہاں آپ کو کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں ان دنوں اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے اور پرسکون رہنا ہے، لیکن کیوں؟ لہذا ہمیشہ محفوظ رہیں، لیکن صرف اس ہفتے نہیں۔ دیکھو اس ہفتے کے دوران وہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، ایئر لائنز نے قیمتیں بڑھا دیں، ٹکٹ کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تیموتھیوس کو پہلا خط باب 4۔ یہ اہم ہے کیونکہ مذاہب نہ صرف ایک اچھا جمعہ قائم کرتے ہیں اور مقدس جمعرات، یہ اور کیا قائم کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ جو تم جانتے ہو، میں وہاں سے بہت پہلے چلا گیا تھا۔ روزے اور کیا؟ 7 الفاظ اور کیا؟ پام اتوار، رائے بدھ، ہتھیلیاں بھی کروسس کے ذریعے۔ دیکھو وہ بہت ساری چیزیں قائم کرتے ہیں، اس لیے تیموتھیوس کے نام پہلے خط کا یہ باب 4۔ دیکھو یہ کتنا اہم ہے، اس لیے وہ کچھ کھانے کی ممانعت کرتے ہیں۔ آپ کو سپر مارکیٹ میں جانا ہوگا اور بہتر گوشت خریدنا ہوگا کیونکہ وہ مچھلی کی قیمت بڑھاتے ہیں۔ اس حقیقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ سستا ہے، بہتر گوشت خریدیں۔ لیکن روح واضح طور پر کہتی ہے کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ دھوکہ دینے والی روحوں اور شیاطین کے عقائد کو سن کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے، جھوٹوں کی منافقت کے لیے جو اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر شادی کو حرام کر دیں گے۔ ارے کون سا مذہب لوگوں کو شادی کرنے سے منع کرتا ہے؟ وہ لیڈروں کو بیوی نہ رکھنے سے کون منع کرتا ہے؟ وہ نکاح سے منع کریں گے اور جمعہ کے دن گوشت سے پرہیز کا حکم دیں گے۔ کھانے کی چیزیں جو خدا نے بنائی ہیں تاکہ مومنین اور سچائی کو جاننے والے شکر گزاری کے ساتھ ان میں سے حصہ لے سکیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو خادی نے بنائی ہے اچھی ہے اور کچھ بھی رد نہیں کیا جا سکتا اگر اسے شکر گزاری کے ساتھ قبول کیا جائے۔ تو ہم دہراتے ہیں، ہاں ہم اس ہفتے کو بچاتے ہیں، پھر آپ کو دوسری چیزوں کو بچانا ہوگا۔
آپ جانتے ہیں کہ انجیلی بشارت اس ہفتے کو بھی رکھتی ہے، صرف ایک چیز یہ ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو مختلف طریقے سے کرتے ہیں، لیکن یہ اب بھی وہی ہے۔ دوسرے الفاظ میں وہ کیا کرتے ہیں، وہ 7 الفاظ کو مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کے پاس ایک بھائی ہے، پہلا لفظ کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے، مجھے، اور دوسرا باپ، بیٹا اور تمہاری ماں، اور کیا باپ مجھے معاف کر دو کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور یہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسے 2000 سال پہلے ختم کیا تھا اور وہ اب بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، پھر میں دوبارہ دہراتا ہوں، اگر ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ایک بیمار یہودیت کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ہم خدا کے پہلے الفاظ کی ابتدائی باتوں کی طرف لوٹتے ہیں۔ ہم نیا راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم داخل نہیں ہو رہے ہیں اس نئے اور زندہ راستے کے لیے جو اس نے ہمارے لیے کھولا۔ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اپ نے اسے کھول دیا، لیکن میں یہیں رہنا چاہتا ہوں۔ میں صلیب سے پہلے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو کانٹوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو خون بہاتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں وہاں صلیب پر لٹکا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہ پسند ہے کہ آپ وہاں پھنس گئے ہیں۔ ہم کمال کی راہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم دودھ پیتے رہتے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے، اور جو دودھ پیتا ہے وہ صداقت کے کلام میں بچہ ہے، اور ہمارے پاس مردہ کاموں کی بنیاد ہے، پرہیز کی، رسومات کا، دعاؤں کا، تقریبات، یہ سب کچھ مدد نہیں کرتا۔ تو ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ فضل کی وزارت میں بڑھتی ہوئی محفوظ نہیں کرتا، وہ بدعتیں۔ ہم بپتسمہ نہیں دیتے کیونکہ یہ اسی چیز پر واپس جا رہا ہے، اور مقدس عشائیہ لینا یہ سب سے برا ہے کیونکہ یہ یہودی فسق کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو تھوڑی سی روٹی اور تھوڑی سی شراب لے کر گرجا گھر جاتے ہیں، یہ یہودی فسق ہے۔ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا تاب نہیں دیکھتا کہ جو خادونت سے متحد ہے اس کے ساتھ ایک راو ہے، اور اس کی روح آپ میں پہلے سے موجود ہے؟ جو آپ میں پہلے سے موجود ہے، اس کی علامت دینے کے لیے آپ کو روٹی کا تھوڑا سا ٹکڑا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر وہ وہاں نہیں تھا تو ٹھیک ہے، کیونکہ جب وہ وہاں نہیں تھا، جب روح القدس ابھی ایمانداروں پر ظاہر نہیں ہوا تھا، اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ وہ آنے والا ہے۔ لیکن پھر مسیح نے ایک بار ایسا کیا، کہا میں اسے مزید نہیں لوں گا، میں اسے مزید نہیں لوں گا۔ آخری رات کا کھانا لیکن وہ کرتے رہے۔ لہذا ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ ہم بپتسمہ نہیں لیتے ہیں، اور نہ ہی ہم ان اصولوں کو برقرار رکھتے ہیں۔ ہم اپنے اوپر راکھ نہیں پھیلاتے یا اس جیسی کوئی چیز۔ آپ کو اس میں سے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مکمل ہیں، آپ کے پاس یہ سب کچھ ہے، آپ کو بس اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ میں علم چاہتا ہوں، رب فرماتا ہے، میں قربانیوں سے زیادہ خدا کا علم چاہتا ہوں۔